ہمیشہ شامل حال رہے۔ الہی دیکھیے آمین۔ میں انشاءاللہ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، مولانا قدر صاحب نے ہمارے ساتھ رہتے تھے یہاں پہ، انہوں نے رات مجھے بتایا اس طریقے کا برنامہ، تو میری 2 کلاسیں تھی صبح 7 سے 9 ایران کے ٹائم کے مطابق، تو ان کو جلدی جلدی میں نے انجام دیا، تو پھر اپنی لائبریری میں آ کے بیٹھا ہوں۔ بہرحال میں تھوڑی مصروفیت رہتی ہے یہاں پہ، چونکہ خود المصطفیٰ میں ٹیچنگ کرتا ہوں، جو میرا خود مدرسہ ہے اس میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں، لیکن رہنا بھی پڑتا ہے چونکہ بہت سارے کام صبح سے 3 بجے تک ادھر مصروفیت رہتی ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہم زندگی گزاریں۔ دیکھیے بیسیکل طور پہ جیسے دوستوں نے مجھے بتایا، مولانا قدر صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے، کہ یہ اخلاق کی کلاس ہے، لیکن کلی طور پہ ہم بہرحال اخلاقیات میں اور عقیدے میں اور عمل میں ہمیں بہت قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ میری تھوڑی سی جو گزارشات رہے، چونکہ میرا جو موضوع ہے وہ دین شناسی ہے اور مواد فلسفی فلسفی اور عرفانی اور تفسیری اور کلامی اعتقادی مباحث پہ میرا زیادہ فوکس رہتا ہے، چونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کی حقیقت کو بناتی ہیں، انسان کی شخصیت کو بناتی ہیں۔ انسان معاشرے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ ظاہر میں چلتا پھرتا انسان ہے، لیکن جب ہم اس کو ٹٹولتے ہیں، نہ وہ فکری طور پہ انسان ہوتا ہے، نہ وہ عملی طور پہ انسان ہوتا ہے، نہ اخلاق کے اعتبار سے انسان ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فکری طور پہ اور عملی طور پہ اور اخلاقی طور پہ اس کو انسان بننا پڑے گا۔ صرف ظاہر 2 پاؤں پہ چلنا، چند ایک کپڑے پہن لینا، اپنے کو اچھا بنا لینا ان کو فقط دکھاتا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، اعلی عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اور فکر کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو پانے کے لیے ایک سلسلہ مباحث، مسلسل گفتگو ہونی چاہیے، مسلسل نصیحتیں ہونی چاہیے، مسلسل معرفت کو بڑھنا چاہیے، مسلسل عمل کے اعتبار سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں اپنے عزیزوں کی خدمت میں اس کی اہمیت کے لیے ایک جملہ عرض کروں۔ یہ روایت ہماری کتابوں میں ملتی ہے کہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی اپنے ایک شاگرد، ایک چاہنے فرمایا کہ نصیحت کرو، تو وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ مولا آپ تو معصوم ہیں، آپ مولا ہیں، آپ امام ہیں، آپ کہاں اور میں کہاں، میں کون ہوتا ہوں نصیحت کرنے والا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو، نصیحت سننے میں بہت اثر پایا جاتا ہے، نصیحت کے سننے میں اثر پایا جاتا ہے، لہذا نصیحت کرو ہمیں تاکہ ہم بھی اثر کو قبول کریں۔ تو ہمیشہ انسان کو ہمیشہ اخلاق سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، ہمیشہ اخلاق کی جائے گا، اس اخلاق کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کی خدمت میں ضروری ہے تھوڑا سا انسان کے بارے میں بیان کروں۔ اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ دنیا کی بھاگ دوڑ، ادھر ادھر مصروفیت، آنے جانے میں سارا ٹائم گنوا دیتے ہیں، ہر چیز میں فکر کرتے ہیں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، وہاں کیا چل رہا ہے، ادھر کیا چل رہا ہے، دوستوں میں کیا چل رہا ہے، آس پڑوس میں کیا چل رہا ہے، فلاں کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی اتنی فرصت نہیں ملتی ہم کو کہ ہم اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھیں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہر چیز کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اللہ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، فیس بک ہے، فلاں ہے، انسٹاگرام ہے، خبریں، ٹی وی، پتہ نہیں ہزار چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہر چیز کو سیکھنے کا انسان کو شوق ہوتا ہے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی اپنے اندر جھانک کے دیکھے میرے اندر کیا چل رہا ہے، میں کون ہوں، میں کس طریقے کا وہ موجود ہوں، میں انسان ہوں یا کیا ہوں واقعا۔ ان چیزوں کی طرف ہم نہیں دیکھتے، اتفاق سے چونکہ اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے، لہذا جو اثر مجھ سے صادر ہوتے، جو میں عمل کرتا ہوں، جو میں
اخلاقیات سے کام لیتا ہوں کہیں نہ کہیں مشکلات ہوتی ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں، اور دین پورا بھرا پڑا ہوا ہے انسان بنانے کے لیے. تو اس لیے میرا ضروری ہے، دوستوں سے بھی عزیزوں سے میری درخواست ہے کہ اس زاویے سے بہت زیادہ اہمیت کو سمجھیں کہ یہ انسان ہے کیسی مخلوق. جب تک ہم انسان کس طریقے کی مخلوق ہے نہیں پہچانیں گے، تب تک دین کی اہمیت آپ کو ہم انسان نہیں بنا سکتے، تبدیلی نہیں لا سکتے. وہ درجات، وہ کمالات، وہ ارزشیں، وہ قیمتیں، وہ قرب الہی ہمارے وجود میں نہیں آ سکتے. تو اس سے پہلے کہ ان چیزوں کو سمجھیں، اخلاقیات بھری پڑی ہماری کتابیں، لیکن حضرت امام رضوان اللہ، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی شرح چہل حدیث، ایک کتاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے 40 حدیثوں کی شرح. اس میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم درس اخلاق کے ذریعے، فلاح کے ذریعے سے، ان میٹنگز کے کلاسوں کے ذریعے سے ہم اخلاق کے علم کو سیکھتے ہیں، خود اخلاق کو نہیں سیکھ پاتے، خود اخلاق کو نہیں سیکھ پاتے. لہذا وہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر علم اخلاق نہیں لکھنا چاہتا ہوں، خود اخلاق لکھنا چاہتا ہوں. چونکہ ممکن ہے انسان علم اخلاق رکھتا ہو، علم اخلاق رکھتا ہو کہ آقا انسان کو ایسا ہونا چاہیے، انسان کریم ہونا چاہیے، انسان کو سخی ہونا چاہیے، انسان کو فلا شجاع ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ علم ہے. لیکن خود اخلاق کیا ہے؟ خود اخلاق یہ ہے کہ انسان سچائی کو انتخاب کرے، اختیار کرے، جھوٹ سے دور رہے، تکبر نہ کرے، فلا نہ کرے، یہ چیزیں. تو لہٰذا ایک تو آپ حضرات کی، سبھی دوستوں کی، عزیزوں کی، سب کی توجہ اس پہ رہے کہ ایک علم اخلاق ہے، ایک خود اخلاق ہے. لہٰذا ہماری کوشش ہے خود اخلاق کو ڈھالنا اپنے وجود میں. صرف علم اخلاق کا جاننا، ان کے معنی کو جاننا، ان کی چند اصطلاحات اور ان کی کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خود اخلاق کو اپنے وجود میں اتارنا یہ ہے. سیرت کے بارے میں بھی یہی ہے. مثلا ہمارے ممبروں پر علماء یقین بیٹھ کے اہل بیت کی سیرت بیان کیسے تھے، یہ علم سیرت ہے. یعنی سیرت یعنی کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے اہل بیت، پیغمبر اسلام کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ ہمارے ممبروں پہ بیان کیا جاتا ہے، میٹنگز میں، کلاسز میں یہ بیان کیے جاتے ہیں. لیکن یہ علم سیرت ہے. لیکن میرے بھائی اس کا جاننا کافی نہیں ہے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ بابا علم سیرت الگ ہے، خود سیرت الگ ہے. خود سیرت کیا ہے؟ خود سیرت یہ ہے کہ جیسے پیغمبر نے زندگی گزاری ایسے میں اپنی زندگی میں ڈھالوں، جیسے اہل بیت نے زندگی گزاری ایسے میں اپنی زندگی میں ڈھالوں، جیسے شہزادی نے زندگی گزاری اس کو میں اپنے وجود میں ڈھالوں. تو معلوم یہ ہوا کہ سیرت ہو یا علم سیرت ہو، سیرت کا علم ہو یا اخلاق کا علم ہو، کافی نہیں ہے. صرف چند چیزوں کا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ سیرت اور ان کی زندگی کے طور و طریقے کو اپنے وجود میں ڈھالوں، اس کو کہتے ہیں سیرت اہل بیت. اخلاق بھی یہی ہے، خود اخلاقیات اور فضائل اخلاقی کو اپنے وجود میں ڈھالوں، اس کو کہتے ہیں اخلاق. وَإِلَّا جاننا کافی نہیں ہے. ایک مطلب تو یہ ہے. یہ بیسیکل چیزیں پیش کر رہا ہوں میں، یہ بیس ہے ان مباحث کے لیے، ان مطالب کے لیے بہت ضروری ہے میرے عزیزو، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. دوسری چیز ان مباحث، ان گفتگو کے لیے جو بیس ہے وہ ہے انسان کی ذات کو پہچاننا، انسان کی حقیقت کو پہچاننا. دیکھیے میں اور آپ جو ظاہری طور پہ ہم انسان ہیں، انسان کو اگر پہچاننا چاہے، انسان کی حقیقت یہ بدن نہیں ہے میرے بھائی. یہ بدن تو میرے لیے ایک سواری ہے ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے، اور سواری کو انسان چارہ گھاس اتنا ہی کھلاتا ہے، اتنا ہی اس کا خیال رکھتا ہے جتنا مجھے مقصد میں پہنچانے کے لیے وہ مدد کر سکے. کوئی بھی انسان بیٹھا ہوا اپنی سواری کو نہیں پالتا ہے. سب عزیزوں کے پاس میری آواز ہے؟ جی 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 ماشاء اللہ. کوئی بھی عاقل انسان
کوئی بھی عاقل انسان اپنے گھوڑے کو نہیں پالتا ہے اس کو کھلا رہا ہے سجا رہا ہے کھلا رہا ہے سجا رہا ہے، نہیں میرے بھائی. اپنی گاڑی کو اپنی سواری کو وہ اتنا ہی ٹائم دیتا ہے، اتنا ہی اس کو کھلاتا ہے، اتنا ہی اس کو سجاتا ہے جتنا وہ مجھے مقصد تک پہنچا سکے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سواری کے سجانے میں لگ گئے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بدن جو میرے لیے ایک سواری ہے اسی کو پالنے میں لگ گئے ہوں، اسی کو سنوارنے میں لگ گئے ہوں. اس بدن کو اس جسم کو ہم اتنا سنواریں اتنا پالیں اتنی غذا دیں کہ جتنا ہمیں وہ مقصد تک پہنچا سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مقصد بھی اسی بدن کو پالنا ہو جائے. صرف ایک سواری کی حد تک ہے. اب اس سواری کو اس حد تک اس کو ٹائم دیں، اتنا اس کو قوی کریں، اتنا اس کو مضبوط کریں جتنا وہ فقط مجھے مقصد تک پہنچا سکے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مقصد سے غافل ہو کے دن رات میری کوشش یہی رہے اس بدن کی وہ ضرورتیں کیا ہیں، اس کو لباس کیسا چاہیے، اس کو کیسے سنواروں، اس کو کیسے کھلاؤں، اس کو کیسے ڈھالوں. یہ مقصد سے غافل ہو جائے گا انسان. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی حقیقت بدن نہیں ہے میرے بھائی، بدن ایک سواری ہے. ضرورت ہے بدن کی، آپ جی کو مقصد تک پہنچنا ہے، دہلی تک پہنچنا، آپ کو سواری گاڑی کی ضرورت ہے. لیکن مقصد تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے. تو جتنی اس مقصد تک پہنچانے کے لیے گاڑی کو کی اس میں پیٹرول فلاں کی ضرورت ہے اتنا آپ ڈالیں گے. نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے گاڑی کو دھل رہے ہیں سجا رہے ہیں، پورا دن نکل گیا. بھائی گاڑی کیا ہے کہ مجھے دہلی جانا ہے، بھائی جا کیوں نہیں پہنچے؟ اب مقصد سے غافل ہو گیا فقط گاڑی کو سجانے میں، گاڑی کو فلاں کرنے میں، گاڑی کو مینٹین کرنے میں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے جسم و جسمانیت و بدن و ظاہری قیافے کو ہم بالکل ٹائم دیں، لیکن اتنا ٹائم دیں، اتنا اس کو پالیں جتنا ہمیں یہ مقصد تک پہنچا سکے. یہ بیسیکل چیزیں ہیں، اگر اس کو نہیں سیکھا ہم نے تو انسان مقصد سے غافل ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی حقیقت ایک اس کے اندر ہے، نہ بدن ہے. اس کے لیے بہت ساری بحثیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں جن کو میں لا سکتا ہوں. میں اپنے عزیزوں کے لیے ایک مثال لاؤں. فرض کیجئے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں روڈ پہ نکلا اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور ایکسیڈنٹ ہو کے میرا آدھا بدن ایکسیڈنٹ میں اڑ جائے، تو آپ مجھے یہ بتائیے میں پورا انسان ہوں یا نہیں ہوں؟ ہر انسان کہتا ہے یہ پورا انسان ہے، ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، فلاں چیز کٹ گئی، لیکن میں پورا انسان ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدن میرے انسان ہونے میں دخالت نہیں رکھتا ہے. یہ بدن میرے انسان ہونے میں دخالت نہیں رکھتا ہے. یا فرض کریں میڈیکل میں نے کوئی اپنا وہ آپریشن کرایا اور کوئی مسئلہ ہو گیا جس سے میڈیکل نے ایک دوسرے بدن کو میری باڈی سے جوڑ دیا. آج کل تو میڈیکل بہت ترقی کر گیا ہے، تو اس بدن کو لا کے جوڑ دیا. وہ جو بدن آیا ہے وہ حقیقت میری ہو گئی؟ نہیں، وہ میری حقیقت نہیں. تو معلوم یہ ہوا یہ سواری ہے. اس سواری پر جو سوار ہے وہ میں ہوں میرے عزیزو. اس سواری پہ جو سوار ہے وہ میں ہوں. لیکن یہ میں کون ہوں؟ یہ میں کون ہوں؟ اس میں اپنی میں کو سمجھوں. کہیں یہ میری میں فرعونیت تو نہیں ہے، کہیں یہ میری میں قارونیت تو نہیں ہے، کہیں یہ میری میں ہے کیا؟ میری خدا نہ خواستہ کہیں یہ میری میں جانور تو نہیں ہے، کہیں یہ میری میں فلاں تو نہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری میں انسانی ہے میں ہو، یعنی میں جو ہوں یعنی میں انسان ہوں یہ ہونا ہو. ہر انسان چاہتا ہے. یہ نہیں چاہتا کہ میں خدا نہ خواستہ جانور ہوں، خدا نہ خواستہ فرعون ہوں. تو یہ میری میں جو انسانی ہو کس طریقے سے حاصل ہوگی؟ یہ بیسیکل بحث ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں اپنی اس میں انسانی کو سمجھوں کہ انسان کی میں کیا ہے جس کو ہم حیوانات سے جدا کر سکے، جانوروں سے، فرعونیت سے جدا کر سکیں، پتھروں سے جدا کر سکیں. میرے بھائی یہ میری میں انسانی یعنی انسان ہونا کیا ہے. تو اگر ہم غور کریں، فلسفی نگاہ کریں، عرفانی، معرفتی، تفسیری، قرآنی، دینی نگاہ کریں اس بات پر، تو انسان مجموعہ ہے تین چیزوں کا. یعنی تین چیزوں سے مل کر جو بنتا ہے وہ انسان بنتا ہے میرے بھائی. ایک انسان کا حصہ ہے اس کی فکر، عقل ہے. ہر انسان عاقل ہے، عقل ہے. اس فکر و عقل کو غذا چاہیے.
اس فکر اور عقل کی رشد کے لیے کیا چاہیے میرے بھائی؟ غذا چاہیے۔ اس فکر و عقل کی غذا ہے معرفت، عقیدہ، توحید، ولایت، معارف کا پہچاننا، قیامت کا پہچاننا، عالم ہستی کو پہچاننا، اس مخلوقات الہی کو پہچاننا۔ یہ آیات خدا ہیں، جلوے خدا ہیں، مظاہر خدا ہیں، مخلوق خدا ہیں۔ خدا کی صفات کو پہچاننا، ذات خدا کو پہچاننا، کس طریقے کا وجود ہے، کہاں پر ہے، آیا ہمارے سامنے ہے، میرے اندر ہے، باہر ہے یا نہیں۔ یہ جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عالم در محضر خدا معصیت نہ کنی، یعنی پورا عالم اللہ کے سامنے ہے، گناہ نہ کریں۔ عجیب ہے، یعنی اس کا مطلب خدا حاضر ہے، ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس عقل کے اعتبار سے عقیدے کو قوی کریں اپنے، کیا رابطہ ہے میرا میرے خالق سے، وہ کون ہوتا ہے میرا، کیا ربط ہے، میں عبد ہوں وہ مالک ہے، عبد و معبود کا رابطہ کیا ہے، مالک اور مملوک کا رابطہ کیا ہے، صاحب کا اپنے غلام سے رابطہ کیا ہے۔ اس رابطے کو ہم قوی پہچانیں، قوی واقعاً وقت لگائیں۔ کیا رابطہ ہے میرا اور میرے ولی سے؟ میرا ولی علی بن ابی طالب، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان سے میرا کیا رابطہ ہے، کس طریقے کا رابطہ ہے، وہ کس طریقے سے مجھ سے رابطہ، ان کا رابطہ مجھ سے کیا ہے، میرا رابطہ ان سے کیا ہونا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو کل ہمیں محشور ہونا ہے روز قیامت، یہ کس طریقے سے ہم ادھر جا رہے ہیں، کیا رابطہ ہے، میں وہاں پہ کیسے جاؤں گا؟ آیا ایسے ہی ہے جیسے گاڑی میں بیٹھ کے دہلی چلے گئے؟ نہ میرے بھائی، نہ میرے بھائی، بہت فرق کرتا ہے، بہت فرق کرتا ہے۔ نبوت، وہ جو ہدایت کے لیے نبی آئے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، وحی کی حقیقت کیا، جو وحی اللہ کی طرف سے پیغمبر پہ آتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ذات خداوند متعال کی حقیقت۔ یہ وہ مباحث، فرشتے کس کو کہتے ہیں، یہ واسطے فیض کون ہے جو فیض لے کر آتے اللہ کی طرف سے، اصلا فیض کسے کہتے ہیں، یہ وہ مباحث ہیں جو عقیدے سے مربوط ہیں۔ خدا کی ذات ہے، توحید صفات خداوند متعال ہے، صفات خداوند متعال ہے، اللہ کے اسماء حسنی ہیں، ان کو پہچانے، اللہ کی مخلوق کو پہچانے، خالق کا مخلوق سے رابطہ کیا ہے، مخلوق کا خالق سے رابطہ کیا ہے۔ نبوت کس کو کہتے ہیں، نبوت کا ہم سے رابطہ کیا ہے، نبی کا خدا سے رابطہ کیا ہے، یہ بیچ میں وحی کس کو کہتے ہیں، ولی خدا، خلیفہ خدا، اہل بیت اطہار جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کا رابطہ خدا سے کیا ہے، خدا کا رابطہ ان سے کیا ہے، پھر اہل بیت کا رابطہ ہم سے کیا ہے، ہمارا رابطہ کیا ہے۔ یہ وہ مباحث ہیں جو عقیدے سے مربوط ہیں میرے بھائی۔ یہ ہو گیا انسان کے اس فکر، اس مرحلے، اس حصے سے مربوط ہو گیا جس کو عقل کہتے ہیں، جس کو فکر کہتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہو گیا۔ دوسرا انسان کا جو حصہ ہے وہ ظاہری حصہ ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، جس ظاہری کے حصے کے ذریعے سے وہ کھاتا ہے پیتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، دوستوں کے بیچ میں رہتا ہے، سلام دعا، ہنستا ہے، قہقہے لگاتا ہے، روتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے، بہت سارے کاموں کو چھوڑتا ہے۔ یہ ظاہری حصہ، فزیکی حصہ جو ہے اس کا، انسان کا یہ جو فزیکی حصہ ہے انسان کا، اس کو بھی غذا چاہیے میرے بھائی۔ آیا جو چاہے سنے، آیا جو چاہے کہے، آیا جو چاہے دیکھے؟ نہ، اس کو بھی غذا چاہیے، اس کو بھی کیا چاہیے میرے بھائی؟ غذا چاہیے، غذا چاہیے، اس کے لیے بھی غذا چاہیے، اس کے لیے بھی خوراک چاہیے، اس کے لیے بھی۔ یہ دو حصے ہو گئے۔ ایک اس کے بیچ کا حصہ ہے عقیدہ، عقیدہ، اعتقاد، اور یہ جو ظاہری رفتار و گفتار ہے انسان کی، اس کے بیچ کے حصے کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ یعنی وہ انسان کا حصہ ہے جہاں انسان کے دل اور قلب میں فضائل اخلاقی ہو، نہ رذائل اخلاقی، اچھے اخلاقیات ہوں، اچھے اخلاقیات ہوں، نہ برے اخلاقیات ہوں۔ اب میں سوال یہ ہے میرا کہ
کہ یہ جو انسان ہے مرکب ہے، بنا ہوا ہے تین چیزوں سے، ایک عقل ہے، ایک ظاہری ہے جسم و جسمانیت بدن، ایک بیچ کا حصہ ہے جس کو قلبی دلی حصہ کہتے ہیں. ان تینوں حصوں کو مجموعے کو انسان کہتے ہیں. انشاءاللہ اگر کبھی پھر ٹائم ملے گا تو میں ان کو عرض کروں گا. یہ تینوں حصے جو انسان کے ہیں، ایک عقل ہے، ایک قلب ہے، ایک بدن ہے، ان تینوں کو ضرورت ہے، ان تینوں کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں. حالا ان تینوں کے ذریعے سے انسان بنتا ہے. خوب، اب سوال یہ ہے میرے بھائی کہ عقل کی غذا کیا ہے؟ غذا کیا ہے؟ وہ عقائد ہے. عقائد میں کہاں سے لوں میرے بھائی؟ اب یہ جو احکام یہ جو ظاہری ہے، میری رفتار و گفتار ہے، جو ظاہری میں کام کرتا ہوں بولتا ہوں، یہ اس کی غذا کو کہاں سے لوں میرے بھائی؟ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے، کیا سننا چاہیے، کیا نہیں سننا چاہیے، کب مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ کہاں سے لوں؟ ایک بیچ کا حصہ ہے اخلاقیات، وہ میں کہاں سے لوں؟ صحیح ہو گیا یا نا؟ اب ہم دیکھیں آگا، کوئی بھی دنیا میں، مجھے معلوم ہے میرے عزیز زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہیں کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں جاتے ہوں گے. صحیح ہے؟ صحیح ہے میرے جی بھائی؟ جناب. جی جی. جی. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون سا کالج، کون سا اسکول، کون سی یونیورسٹی ایسی ہے جہاں ان تینوں حصوں کو بیان کیا جائے، یعنی حقیقت انسان کو بیان کیا جائے؟ کون سی ایسی یونیورسٹی ہے؟ اچھا پوری دنیا میں مجھے کون سی ایسی یونیورسٹی ہے، کون سا ایسا اسکول ہے جہاں یہ سلیبس پڑھایا جاتا ہو، یہ سلیبس پڑھایا جاتا ہو کہ انسان کی حقیقت کا سلیبس؟ انسان کی حقیقت ہوئی تین چیزوں سے بنتی ہے، ایک اس کی عقل ہے، ایک قلب ہے، ایک ظاہری فزیکی یہ حصہ ہے. ان تینوں سے مل کے جو حقیقت انسان کی بنتی ہے، اس کے شناخت کا، اس کو پہچاننے کا سلیبس کہاں پہ بنتا ہے، پڑھایا جاتا ہے؟ کون سی یونیورسٹی ہے انڈیا میں، کون سی یونیورسٹی ہے امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، پوری دنیا میں کہ جہاں پر ان تینوں چیزوں کو پڑھایا جاتا ہو؟ کہاں پہ ہے وہ سلیبس؟ کہیں بھی نہیں. کہیں نہیں ہے یہ سلیبس. لہذا حتی آپ تھوڑا سا جائیے میڈیکل میں جائیے. میڈیکل میں ٹھیک ہے انسان کی باڈی کے بارے میں بحث کرتے ہیں، انسان کی باڈی کا علم ہے، لہذا علاج کرتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ انسان کی حقیقت باڈی ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ آج تک بھی میڈیکل اپنے کمال تک نہیں پہنچ پایا، چونکہ وہ میڈیکل پورا انسان اسی بدن میں سوچتا ہے، درحالی کو اس کو پتہ نہیں اس سے اوپر بھی اس کے اندر حقیقت ہے جو اس کے بدن پر اثر ڈالتی ہے. جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے تب تک بدن کا کامل علاج نہیں ہوگا. لہذا روزانہ میڈیکل کے دستورات بدلتے رہتے ہیں، ترقی کرتے رہتے ہیں. اب میڈیکل میں بھی زیادہ سے زیادہ ایک دو ٹرم میں فقط انسان کی روح اور وہ روان شناسی، وہ جو انسان کے اندر کی چیزیں فقط تھوڑا تھوڑا دور سے سمجھاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا دنیا میں، یا اللہ، دنیا میں کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول، کوئی کالج نہیں ہے جس میں یہ سلیبس ہو. تو وہ سلیبس کون سا ہے؟ وہ سلیبس کہاں دیکھیں ہم؟ وہ سلیبس وہ ہے میرے بھائی، وہ سلیبس وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا. وہ سلیبس وہ ہے کہ جن میں تینوں حصے پائے جاتے ہیں، عقل کی غذا بھی پائی جاتی ہے، دل کی غذا بھی پائی جاتی ہے، اور جو رفتار و گفتار انسان کے فزیکی چیزوں سے مربوط ہے اس سے متعلق بھی، وہ پورے سلیبس کا نام ہے قرآن. وہ جو سلیبس انسان بنانے کے لیے آیا ہے اس سلیبس کا نام ہے قرآن. جیسا آپ پورے قرآن کو ٹٹولیے، الف لام میم ذالک الکتاب سے لگا کے آخر تک، پورا قرآن یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان سے مربوط ہے. بس پورا قرآن یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان سے مربوط ہے. جہاں پہ تاریخ سے بھی بحث ہے وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں یہ نصیحت ہے یا عقیدہ ہے یا اخلاق ہے یا عمل پایا جاتا ہے. تو پورا قرآن، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں اپنے فقط بیس بنانا چاہتا ہوں آپ حضرات کے لیے، پھر انشاءاللہ کچھ نتیجے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں.
دیکھیں انسان کا سلیبس اصل قرآن ہے، اور اس سلیبس کو فقط حوزے میں پڑھایا جاتا ہے. میری بات سنیں، لیکن اس کا مطلب فقط حوزے میں انسان بنتے ہیں، نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، علماء کے ذریعے سے، مراجع کے ذریعے سے، بزرگوں کے ذریعے سے، شخصیات کے ذریعے سے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سلیبس جو انسان بناتا ہے وہ دین ہے، وہ دین ہے. لہذا دین 3 حصوں پہ مشتمل ہے، 3 حصے پائے جاتے ہیں: عقائد و اعتقادات، اخلاقیات اور فقہ، احکام. صحیح ہے آقا جان؟ 3 چیزیں ہیں. لہذا پورا دین مجموعہ ہے دینیات کا، اخلاقیات کا، اور اللہ اور احکام کا، جس کو فقہ توضیح المسائل ہم کہتے ہیں. اب ان تینوں چیزوں میں ہمیں ترقی کرنی ہے، تینوں چیزوں میں ہمیں انسان بننا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو میں نے کہا عقل ہے، قلب ہے، فزیک ہے، ان میں رابطہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہو دوسرا نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جن کی معرفت ضعیف ہوتی ہے اخلاق میں ضعیف ہوتے ہیں. جو لوگ اخلاق میں ضعیف ہوتے ہیں وہ رفتار و گفتار میں ضعیف ہوتے ہیں. جن کے اخلاقیات قوی ہوتے ہیں ان کا عمل قوی ہوتا ہے. جن کا اخلاقیات قوی ہوتے ہیں ان کی معرفت قوی ہوتی ہے. لہذا بعض لوگ کہتے ہیں ارے عقیدہ اچھا ہونا چاہیے. میرے بھائی کیسے ہو سکتا ہے توحید کا عقیدہ، اس کے دل و دماغ میں توحید ہو لیکن اچھا اخلاق نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل و دماغ کے عقیدے میں اہل بیت ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اخلاق نہ ہو اہل بیت کا؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اخلاق ہو اہل بیت کا لیکن عمل نہ ہو اہل بیت والا؟ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہذا جب سے لوگوں نے دین میں قیچی کرنا شروع کیا ہے کہ یہ ہوگا، یہ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہو، یہ تو ہے، تبھی سے مصیبت آنا شروع ہوئی معاشرے میں. ہو نہیں سکتا کہ عقیدہ اخلاق میں اپنا آپ کو نہ دکھائے. ہو نہیں سکتا اخلاق عمل میں اپنا آپ کو نہ دکھائے. ہو نہیں سکتا میرے بھائی، بے شک ہو نہیں. لہذا یہ روایت ہے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے خدا کی بارگاہ میں. آپ کی دوش پہ ابا پڑی ہوئی تھی. آہستہ آہستہ نماز کی حالت میں ابا گرنے لگی، ابا گرنے لگی، ابا گرنے لگی، ابا گرنے لگی. جب نماز ختم ہو گئی، ابو حمزہ صومالی جو آپ کے شاگرد تھے، آپ کے صحابی تھے، وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا نماز کے بعد، آغا آپ کی ابا گر رہی تھی، مولا آپ کی ابا آپ نے پکڑی نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ویحک، وائے ہو تجھ پر، تجھے معلوم نہیں میں کس کے سامنے کھڑا تھا. دیکھیں اس بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ معرفت توحید کی کتنی قوی تھی جو عمل میں دکھا رہی ہے. سمجھے نہیں؟ آپ دیکھو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جیسے وہ کبوتر ہے نا، وہ دانا اٹھاتا ہے، ایسے سر مارتا رہتا ہے نیچے سے دانے اٹھاتا رہتا ہے. ہمارے سجدے ایسے ہوتے ہیں، ہمارا رکوع ایسا ہوتا ہے. ہماری نماز بھاگ دوڑ میں جو چیز بھول جاتے ہیں نماز میں یاد آتی ہے. بے شک. یہ کیوں ضعیف ہے؟ نہ یہ کیوں ضعیف ہے؟ یہ میری نماز، میرا روزہ. مثلا آپ نے دیکھا کبھی کہ کوئی انسان ہمارے ہاں روزہ ہوتا ہے، او بھائی کچھ نہ بولو اس کو غصہ آ رہا ہے. وہ کیوں بھائی؟ یہ روزے سے غصہ آ رہا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب روزہ غصہ دلانے کے لیے ہے؟ روزہ تو غصے کو مارنے کے لیے ہے. لیکن وہ توحید چونکہ عقیدہ قوی نہیں ہے، عمل بھی ضعیف ہے، عمل ضعیف ہے. لہذا وہ معرفت، وہ توحیدی اور وہ ولائی جو عقیدہ ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، معرفت کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، تعقل کے فکر کرنے کے ذریعے سے. حالانکہ اس کے اپنی راہیں ہیں، اس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے اپنے طور و طریقے ہیں، اس کی اپنی راہیں ہیں. میں اپنے عزیزوں کو اگر یہ آج کی اس میٹنگ میں یہ سمجھا پاؤں اس کلاس میں کہ میرے بھائی عقیدے کو مضبوط کریں تو اخلاق اچھا ہوتا چلا جائے گا. اخلاق کو مضبوط کریں، عمل اچھا ہوتا چلا جائے گا. لیکن ہر چیز کی روش ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے، کلو ہی نہیں ہے. اور میرے عزیزو یہ بھی یاد رکھیے، دین سینڈویچ نہیں ہے، دین سینڈویچ نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو سختیوں میں پیدا کیا ہے. انسان کی انسانیت سختیوں میں اپنا نکھار دکھاتی ہے. انسان پہ نکھار تبھی آتا ہے جب سختی جھیلے، صبر کرے تو اوپر اٹھ کر آئے. اور اگر سختی نہ ہو، صبر نہ کرے تو کیسے اوپر اٹھ کر آئے گا انسان؟ لہذا
لہذا آپ حضرت آدم سے لگا کر آج تک کے جو مقرب بندے ہیں، پاکیزہ بندے ہیں، کوئی مجھے یہ دکھا دیں کہ سختیوں میں نہیں گزرے تھے، چونکہ ہو نہیں سکتا انسان ہو سختیوں میں نہ ہو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو سختیوں میں پیدا کیا ہے۔ اچھا دیکھیے یاد اس آیت کے سامنے عیش و نوش و تفریح میں جانور پیدا ہوتے ہیں میرے بھائی، انسان سختیوں میں، سختیوں کا حالانکہ انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملے گا تو سختیوں کا معنی میں آپ کی خدمت میں معنی کو پیش کروں گا کہ سختیوں سے مراد کیا ہے، سختی کیسے ہے، سختی کہاں پہ کیسے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سختی سے ہم نے انسان کو سختیوں میں پیدا کیا، یعنی وہی جو 9 مہینے مادر گرامی اپنے شکم مبارک میں بچہ رکھتے ہیں اس سے پیدا کیا، نہ وہ ایک مرحلہ ہے میرے بھائی۔ اصل انسان ہر مرحلے پر سختیوں میں اپنے آپ کو دکھاتا ہے، انسان وجود میں آتا ہے، صبر کرتا ہے، مقاومت کرتا ہے، فلا کرتا ہے، انسان وجود میں۔ حالا ایک بحث ہے انشاءاللہ۔ تو ہاں میں بالکل میں ضرور انشاءاللہ جم بندی کر رہا ہوں، میں ان چیزوں میں انسان وجود میں نہیں آتا ہے، حیوانات وجود میں آتا ہے، جانور وجود میں آتا ہے۔ تو میرے عزیز میں اس کو کہنا چاہ رہا ہوں، اب ہم بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں بس انسان کو عقل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونا ہے، اور رفتار و گفتار کے اعتبار سے بھی کیا واجب ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرے، اس میں بھی مضبوط ہونا۔ تینوں کا سلیبس ہمارے پاس دین ہے، تو اب ہمیں اخلاقیات سیکھنا چاہیے۔ البتہ جہاں آپ کوشش کریں اخلاقیات سیکھنی چاہیے، فقط علم کافی نہیں ہے، اخلاقیات کو وجود میں ڈھالنا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہمیں حلیم بننا ہے، یعنی ہمیں سچا بننا ہے، یعنی ہمیں عفیف بننا ہے، پاک دامن بننا ہے، یعنی کیا ہمیں شجاع بننا ہے، یعنی کیا یہ بننا ہے، نہ کہ اس کے علم کو سیکھنا ہے۔ تو یہاں سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان کو اپنا عقیدہ مضبوط کریں، توحیدی رابطہ لہجہ بے لہجہ ہر لمحہ میرا توحیدی رابطہ کیا ہے، تاکہ میرا عقیدہ اخلاق میں دکھائی دے۔ جب توحید مضبوط ہو جائے گی تو اخلاق میں وہ تکبر نہیں ہوگا، جب تکبر نہیں ہوگا تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ سارے گناہوں کی بازگشت وہ انا اور میں ہے، تکبر میں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اگر وقت ملے گا، یہ وہ بیسیکل چیزیں ہیں جن کو انسان سیکھے تب وہ شگوفائی وجود میں آتی ہے انسان کی۔ اور جب اخلاق مضبوط ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ اٹھے گا بھی، وہ بھی اچھا ہوگا، بولے گا تو وہ حلال بولے گا، کھائے گا تو حلال کھائے گا، یعنی ظلم نہیں کرے گا، سنے گا تو وہ حلال سنے گا، فلا کرے گا۔ تو یعنی کیا؟ یعنی وہی اخلاق حسنہ ہے جو اس کے رفتار و گفتار میں دکھائی دے گا۔ تو میرے دوستوں سے مولانا رضا قدر اور دوسرے دوست احباب جو وہاں مصروف ہیں، اس طریقے کی زحمت کر رہے ہیں، ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ اس اخلاق کو ہم ایسے بیان کریں جیسے دین نے بیان کیا کہ آغا عقیدہ اور عمل کے بیچ کے حلقے کا نام اخلاق ہے۔ یہ اگر مضبوط نہیں ہوگا تو عمل میں انسان قوی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اسی وجہ سے بزرگان کے سے کانٹیکٹ رابطے کیے گئے ہیں تاکہ یہ چیزیں بزرگان کے ذریعے پہنچے تو ماشاءاللہ واقعی بہت اچھا ہوگا۔ اسی لیے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ باقی کے لیے کیا کرنا ہے۔ بہت انشاءاللہ خداوند متعال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ اللہ کی طرف قدم بڑھاتے رہیں، ہمیشہ کامیاب رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، شاداب رہیں انشاءاللہ۔ اگر کسی کو کسی طالبہ یا طالب علم کو کوئی سوال، کوئی بات، کوئی دل میں کوئی بات یا کوئی سوال ہو تو مفتی صاحب حاضر ہیں، جلدی آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ ہاں انشاءاللہ کسی کو بھی کوئی سوال ہے میں خدمت میں۔ ہمیں یہ سوال ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ انسان نہیں آئے۔ آپ کی آواز صاف نہیں تھی۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو 3 حصے بتائے ہیں اس میں روح نہیں آیا۔ دیکھیے وہ روح یعنی وہی یعنی روح تین چیزیں غذا ہیں اس کی، انسان کی روح کی 3 چیزیں غذا ہیں، عقیدہ، لیکن وہ یہ ہے کہ روح اور بدن سے مل کر انسان بنا ہے، تو ایک حصہ اس کا عقیدے سے مربوط ہے، ایک حصہ اس کے اخلاق سے مربوط ہے، ایک حصہ اس کے رفتار و گفتار سے مربوط ہے۔
جی کسی کو اور کوئی، کسی کو کوئی اور سوال؟ السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ آقا، آپ نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی جس میں تھا کہ ہم نے انسان کو سختیوں میں پیدا کیا، تو یہ اللہ۔ جی آیت کس سورہ کی ہے؟ یہ میں ابھی میں میرا بتا دوں حضور گا، میں ذہنی نہیں، لقد، وہ اگر مولانا بتائیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد یعنی سختی، ہم نے انسان کو سختیوں میں پیدا کیا ہے۔ لہذا اللہ، اس کے لیے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، لہذا ایک نبی ملے ہیں جنہوں نے سختیوں میں نہیں جھیلا، جناب سلیمان نبی، سلیمان، جنہوں نے حکومت کی ہے۔ لہذا روایت میں ہے کہ تمام نبیوں سے بعد میں جنت میں جائیں گے وہ۔ ظاہر سی بات ہے۔ ہاں جی اور کسی کو کوئی سوال؟ سورہ بلد کی چوتھی آیت ہے یہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ بلد کی ظاہراً شاید 30ویں پارے میں ہاں، جو سورہ یہ، بلد، جی جی چوتھی بلد، سورہ آیت ہے، بلد، جی جی جی۔ چوتھی آیت۔ اور کسی کو کوئی سوال، کوئی دل میں کوئی بات؟ السلام علیکم استاد۔ علیکم السلام ورحمۃ۔ استاد میرا سوال یہ تھا کہ بعضی اوقات ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا عقیدہ جو قوی ہو، عقیدہ قوی ہو، لیکن بعضی جی اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور مطلب ہمیں غصہ آ جی جاتا ہے، پھر اس جگہ پہ ہم اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، صحیح، بلکہ اس جگہ پہ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ جی تو استاد ایسی دیکھیے، سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا سوچنا چاہیے اس وقت؟ جی دیکھیے، انسان ہے، یہ تو معلوم ہے کہ جب انسان اچھائی کی طرف صراط مستقیم پہ چلے گا تو دونوں طرف شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ صحیح ہے، کبھی غصے کے ذریعے سے، کبھی فلاح کے ذریعے سے وہ ہم پر حملہ کرتا ہے، لیکن انسان کو صابر ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، غصہ آ گیا، مشکل نہیں ہے، غصہ ہو گیا، اس کے بعد پھر بیٹھ کے سوچے کہ بھئی کیا ہوا، کوئی قیامت تھوڑی آ گئی تھی، آسمان زمین پہ تھوڑی آ گیا تھا، ایسا کیوں ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ایک بار غصہ آ گیا، بعد میں اس کے بیٹھ کے سوچے، جب انسان سوچے گا تو خود کہے گا یار ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، ارے بھائی یہ کیا بات ہے، ایسا نہیں۔ آہستہ آہستہ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، تربیت ہوتی ہے آہستہ آہستہ، ایک مرتبہ آئے گا، 2 مرتبہ آئے گا، 10 مرتبہ آئے گا، 20 مرتبہ آئے گا، 40 مرتبہ آئے گا، 50 مرتبہ آئے گا، پھر آہستہ آہستہ جتنا آپ سوچیں گے، جتنا اپنے آپ سے کہیں گے بھائی کیا کر رہے ہو، تم بھی اللہ کے بندے ہو، وہ سامنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، آہستہ آہستہ کم ہوگا، آہستہ آہستہ کم ہوگا۔ لہذا اللہ کے دین میں انسان کی تربیت آہستہ آہستہ ہے، ایک ساتھ نہیں ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ لہذا توبہ کا دروازہ رکھا ہے، آہستہ آہستہ توبہ کرو، حالم ہو گئی گناہ پھر توبہ، خطا ہو گئی توبہ، پھر خطا ہو گئی پھر توبہ، مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کے نسخوں کو دین نے بیان کیا ہے کہ کیسے ہم جو خطا ہو جاتی ہے، کبھی بھی ایسا ہو جاتا ہے، دین نے راستے بیان کیے، انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اور کسی کو، اور کسی کو کوئی سوال، کوئی بات؟ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ممی پاپا کچھ بولتے ہیں تو اس کے اگینسٹ بچے چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ کام نہیں، تو جیسے کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ باپ ماں کو اف تک نہیں بولنا چاہیے، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے تو بلند آواز میں یا کچھ ایسا کر دیتا ہے، تو پھر باپ ماں تو معافی کر دیتے لیکن پھر بھی ایک انسان کے اندر گلٹ ہوتا ہے۔ جی، اگر اس طریقے کا ہوتا ہے، جیسے ہمارے خصوصاً ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے، چونکہ ماں باپ بھی ہر چیز میں وہ کیا کرے، ہوتا ہے ہر بات میں نظر دیتے ہیں، ہر چیز میں انٹری کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پہلے تو ان سے بیٹھیں، ان سے معذرت خواہی کہ انہوں نے جب معاف کر دیا، پھر اپنے آپ کو مت چھوڑیں، اپنے آپ کو مت چھوڑیں، یہ آپ نے کیا کیا، کس کو میں نے کہا ہے، ارے میرا وجود نہیں تھا، انہوں نے کوششیں کی، اللہ نے عطا کیا تو وجود دیا، کن چیزوں، کن نازوں میں، کن مصیبتوں میں، کیسے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین کہتا ہے آہستہ آہستہ تلقین کرو، اپنے آپ سے کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، آخر میں اس کا اثر ہوگا۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ بھلے ان کی بات صحیح نہیں ہوگی والدین کی، اور آپ بھی سمجھیں گے صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اف نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، بابا ایسا نہیں ہے، مادر گرامی ایسا نہیں ہے، حالانکہ وہ جتنا بھی غصہ کرے آپ اس ٹائم خاموش رہیں گے، اس کے بعد ایسا کریں گے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ، آہستہ آہستہ، لیکن
ان کے احسانات کو اپنے ذہن میں جتنا آپ بڑا کریں گے، انہوں نے کن حالات میں میری تربیت کی، کس طریقے سے اس ماں نے مجھے اپنے شکم مبارک میں رکھا، والد گرامی کیسے بیچارے کما کما کے لاتے تھے، کیسے میری ہر بات پہ ہاں ہاں کہتے تھے، کیسے مجھے گودی میں اٹھائے، یہ چیزیں اپنے وجود میں ڈھالیں۔ البتہ اس کو ہم اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں ماں باپ کے، انشاءاللہ ایک دن بیان کریں گے، توحید کے زاویے سے دیکھیں گے۔ بھئی تو میرا مالک ہے، میں جانور تو نہیں ہوں جیسے چاہوں چلانا شروع کر دوں، میرے مالک نے ایک لمٹ دی ہے، اس حد تک بول سکتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو اس حساب سے بیان کریں۔ انشاءاللہ میں آپ تمام حضرات کی طرف سے، تمام طالبات اور طلاب کی طرف سے مول صاحب سے دستبستہ گزاروں گے سلامت رہیں انشاءاللہ سبھی۔ اگلے پنجشنبے کو مولانا پھر اگر زحمت ممکن ہے تو بچوں کے سوالات ایک ہفتہ رہے گا، ان پہ سوالات بھی آمادہ رکھیں، اور مول صاحب کو بھی جو بات ادھوری رہ گئی ہے اس کو پورا فرمائیں گے، یا جو بھی اگلے جمعرات کے لیے مول صاحب سے گزارش ہے۔ سلامت رہیں آپ بھی انشاءاللہ، اللہ کے حفظ و امان میں رکھیں، اور تمام عزیزان تو ان سے خدا کے حفظ و امان میں یہ رکھیں سب چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ۔ میسیجز کر رہے ہیں، تو کہہ دیجئے میں اگلی جمعرات حاضر ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ دیکھتے ہیں، اگر اگلی جمعرات تک زندہ رہے تو انشاءاللہ آپ لوگ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد نماز رکھیے گا، سبھی عزیز انشاءاللہ اپنی اپنی بہت دعاؤں میں یاد جزاک اللہ، رکھیے بہت گا۔ فی شکریہ، امان فی اللہ، امان اللہ، سلامت خدا رہیں، حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا خدا حافظ۔ حافظ۔